السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 5۔ حیات کا رشتہ آیا ہے، لڑکا کمپیوٹر انجینئر ہے۔ تحریم بتا رہی تھی استنبول میں ان کے قریب ہی رہتا ہے۔ نور بیگم کی بات پر متعصم چودھری کا دماغ بھگ سے اڑا۔ چہرے کے تاثرات پل میں سپاٹ ہوئے۔ نظریں سامنے بیٹھی حیات پر گئی جس کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ شرمیلی سی مسکراہٹ گلابی ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی، جسے دیکھ متعصم چودھری کو اپنے دماغ کے شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کر لو بات چیت تم۔ لڑکے کا نام وغیرہ اور پاکستان میں کہاں رہتا ہے سب کچھ پوچھ لینا، پھر میں کسی سے پتہ کروا لوں گا کہ خاندان کیسا ہے، لوگ کس طرح کے ہیں۔ اگر سب ٹھیک ہوا تو بسم اللہ کریں گے۔ صلاح الدین صاحب نے اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ کے گاؤں کا ہی لڑکا ہے، ساری معلومات لے لی ہے میں نے۔ سردار کی بہن کا بیٹا ہے، ذات میں بھی چودھری ہے۔ مجھے تو کوئی نقص نظر نہیں آیا، باقی آپ اپنی تسلی کروا لیں، اور متعصم پتر تو بھی اپنے طریقے سے پتہ کروا لیو۔ نور بیگم نے صلاح الدین صاحب سے کہنے کے بعد متعصم چودھری کو مخاطب کیا، جو اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے حیات کو گھور رہا تھا۔ ماں جی، آپ کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب سے حیات کے لیے ہر فیصلہ میں خود کروں گا۔ یہ اختیار اب صرف میرا ہے، اور آئندہ میں غلطی سے بھی کسی کا نام حیات کے نام کے ساتھ نہ سنوں، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے۔ ایک ہی جھٹکے میں اپنی کرسی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ ٹیبل کی سطح پر ٹکا کر جھکتے ہوئے کہا، سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اور خوخار نظروں سے حیات کو دیکھا جو لاپرواہ بنی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے حیات نے سر اٹھایا تو نظریں خود کو گھورتے متعصم چودھری کی ہیزل ہنی آنکھوں سے ٹکرائی، جو آنکھوں میں آگ سی تپش لیے حیات کو گھور رہا تھا۔ چاکلیٹ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کالے رنگ کے شلوار قمیص پہنے، قمیص کے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، کندھوں پر بھوری اجرک ڈالے۔ ایک لمحے کو حیات کا دل دھڑکا گیا تھا۔ حیات نے بے ساختہ نظریں جھکائی، اپنے خشک پڑتے حلق کو محسوس کر کے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا، جب جی میں آتا ہے بچی کا دشمن بن جاتا ہے، بس نہیں چلتا کہ سانسوں پر بھی پابندی لگا دے، وہ بھی اس نواب کی مرضی سے لے وہ۔ اور اب دیکھو کیا بکواس کر کے گیا ہے، صلاح الدین صاحب نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا، جہاں سے ابھی متعصم چودھری تنفن کرتا ہوا باہر نکلا تھا۔ بات کر کے ان لوگوں کو بلوا لو۔ زندگی موت کا کیا بھروسہ، اپنی زندگی میں ہی اپنی بچی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ جانا چاہتا ہوں میں، ورنہ اس شخص نے تو مجھے کوئی امید نہیں کی کہ کوئی کام عقل کا کر لے۔ صلاح الدین صاحب نے حیات کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بات کر کے کوئی دن رکھ لیتی ہوں، تب تک آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کر لے۔ نور بیگم نے بھی قدم ان کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا تو صلاح الدین صاحب نے ہنکارہ بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی حیات نے بری طرح سے اپنی انگلیاں چٹکائی۔ اس کے چہرے پر گلال تو اترا تھا، پر رشتے کی بات پر نہیں، اس شخص کی شدتوں کو یاد کر کے۔ وہ خود پر متعصم چودھری کی نظروں کو محسوس کر چکی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس جلاد نے اس بات کا غلط مطلب نکالا ہوگا۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں، برا لگتا ہے تو لگے، اب میں نے بھی تگنی کا ناچ نچایا اس سردار کو، تو میرا نام بھی مسز۔ خود سے باتیں کرتے آخر میں اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا، کردار دبا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی، کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر گہری سانس بھری۔ نیلو برتن سمیٹ لو۔ کچن میں کام کرتی نیلو کو آواز لگا کر قدم ڈائننگ ہال سے باہر رکھے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ حیات میری ہے، میرے علاوہ اس پر کسی کا حق نہیں۔ اس دن سے آج تک میں نے دل و جان سے حیات کو اپنا مانا ہے آپا۔ تو آپ نے کیا سوچ کر ماں جی سے حیات کے رشتے کی بات کی؟ فون کان سے لگائے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا۔ وہ فون پر موجود تحریم کو بھی ڈرا گیا۔ میری بات سنو چھوٹے، میں نے ماں جی سے باتوں باتوں میں تمہارے سلسلے میں بات کی تھی، مگر ماں جی اور پاپا نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری حیات کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ ابھی تحریم اپنی بات مکمل کرتی کہ متعصم چودھری نے سخت لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ آپا، یا وہ سب دماغ سے پیدل ہے؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو؟ جب آپ نے مجھ سے یہ بات کی تھی تو جانتی تھی نا کہ خاندان میں کتنی باتیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور آپ لوگ چاہتے تھے ان سب کے باوجود میں حیات اور محبتیں نچھاور کر کے اسے لوگوں کی نظروں میں لے آتا۔ ہم ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے ہیں، آپ جانتی ہے کہ کس قدر مخالف لوگ ہیں بابا کے۔ اگر وہ اپنی دشمنی میں حیات کے کردار پر کوئی بات کرتے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا نہ آپا، تو متعصم چودھری نے خون کی ندیاں بہانے سے بھی گریز نہیں کرنا تھا۔
اتنے سال اپنے دل پر اپنے جذبات پر صرف اور صرف اس لیے جبر کیا کہ اس کے کردار پر، اس کی معصومیت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس کے ساتھ سرد رویہ رکھا تاکہ لوگ اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں، اور آپ آج مجھے کہہ رہی ہے کہ میری اس سے بنتی نہیں۔ یہ نظر آ گیا، مگر میرے ہر عمل میں اس کے لیے فکر اور محبت نظر نہ آئی آپ کو؟ لیکن ایک بات میری بھی آپ کان کھول کر سن لیں، حیات کی میرے ساتھ بنتی ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ متسم چودھری کو بگاڑنا آتا ہے تو بنانا بھی آتا ہے، اور حیات کی صرف میرے ساتھ ہی بنے گی، کیونکہ وہ اس دنیا میں میری ہی بن کر آئی ہے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے پوری طاقت سے موبائل سامنے دیوار میں مار کر کبٹ تک گیا۔ کبٹ کا دروازہ کھول کر اپنی پستل نکال کر قمیض اٹھا کر کمر پر بندھے بیلٹ میں پستل لڑسائی اور کمرے سے باہر نکل آیا تو غیر ارادی طور پر نظر چھت کی سیڑھیوں کی جانب اٹھی، جہاں گلابی آنچل لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ متسم نے سختی سے اپنے جبڑے بھیج کر تیز تیز قدم لیتا وہ 2 سیڑھیوں کو ایک ساتھ پھلانگتے چھت پر پہنچا۔ حیات جو چھت پر گلی سے گزرتی بارات دیکھنے آئی تھی، اپنی کمر پر دہکتا لمس محسوس کر کے ساکت سی ہو گئی۔ ابھی حیات کچھ سمجھتی کہ متسم چودھری نے اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر چھت پر بنے اسٹور روم میں داخل ہو کر حیات کو دروازے کے دائیں جانب دیوار سے پن کر کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے۔ کس بات پر لالیاں بکھر رہی تھی تمہارے چہرے پر؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی تمہاری کسی اور کے ذکر پر یوں شرمانے کی؟ شرما رہی تھی تو مطلب سوچا بھی ہوگا اس خبیث کے بارے میں۔ حیات کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے دہاڑتے ہوئے کہا تو متسم چودھری کے اس قدر شدید رد عمل پر حیات نے تڑپ کر متسم چودھری کے چہرے کی طرف دیکھا، جو خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ ہیزل ہنی آنکھیں وحشت لیے ہوئے تھی کہ تبھی حیات نے اپنے دونوں ہاتھوں سے متسم چودھری کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے دانت اس میں گاڑ دیے۔ حیات کی اس حرکت پر متسم نے آنکھوں میں بے یقینی لیے حیات کو دیکھا، جو اس کے ہاتھ کو شاید کچا ہی کھانے کی نیت کیے ہوئے تھی۔ اگر 1 سیکنڈ کے اندر اندر تم نے اپنے دانت نہ ہٹائے تو میں سوز سمیت اس کا بدلہ لوں گا، جبڑے بھیجے سرد لہجے میں گررا کر کہا تو حیات نے ایک دم سے اپنے دانت ہٹا کر معصوم نظروں سے متسم چودھری کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ میں تو نام کا جلاد کہتی تھی، یہ تو سچ کے جلاد ہے۔ مجال ہے کچھ اثر ہوا ہو۔ انسان کی کم گینڈے کی کھال زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بصورت دل ہی دل میں متسم کے سرخ پڑتے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں زخم کے ارد گرد کی اسکن ہلکی ہلکی نیلی بھی ہو چکی تھی۔ خون کی ننھی بوندیں دیکھ حیات نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا۔ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرے اور ذرا جھک کر بھی بات کیا کرے، اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑتے اٹلا کر کہا تو حیات کی اس قدر ایٹیٹیوڈ پر متسم چودھری دل ہی دل میں اشش کرتا رہ گیا۔ واہ، اب ملکہ عالیہ سے بات کرنے کے لیے جھکنا بھی پڑے گا، طنزیہ لہجے میں کہتے ایک بھرپور نگاہ حیات کے دلکش سراپے پر ڈالی۔ وائٹ فراک پہنے، ساتھ گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے متسم چودھری کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، متسم چودھری کی لو دیتی نظروں سے بوکھلا کر کہا تو متسم نے اپنے دونوں ہاتھ حیات کی کمر پر باندھ کر اسے خود میں بھیج لیا۔ کیا مطلب تھا تمہارا پھر؟ حیات کے سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ ایک تو آپ زرافے کے ساتھ قد کی شرط لگا کر پیدا ہوئے ہیں، گردن اکڑ جاتی ہے میری، متسم کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں جھکا کے کہا تو متسم چودھری کے حنابی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ حیات کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اوپر کو اٹھا کر دیوار سے پن کیا اور حیات کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد لپیٹا۔ ویسے کتنے گھنے ہیں آپ؟ کیسے پوچھ رہے تھے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا حیات؟ جبکہ جانتے تھے کہ آپ کا جلاد روپ دیکھ کر ہی میری طبیعت خراب ہوئی تھی، منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتے ہوئے کہا تو متسم چودھری کی شگفتگی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور تم کیا چاہتی تھی آ کر پوچھتا کہ بتاؤ حیات رات کیسی گزری؟ تمہاری آنکھوں میں بخار کی سرخی سے زیادہ میری قربت میں گزری رات کا خمار نظر آ رہا تھا، طنزیہ لہجے میں ایبرو اچکا کر کہا تو حیات نے دانت کچکچا کر متسم کو دیکھا۔ چودھری کا عشق ہے جانم، یوں ہی سر چڑھ کر بولے گا تو عادت ڈال لو میرے جنون اور شدتوں کو برداشت کرنے کی۔ حیات کے ہونٹوں پر بے باک شرارت کر کے شوق لہجے میں سرگوشی کی۔ ماجی کی لاٹھی جب اس عشق کی ٹانگوں پر لگی نا، منہ کے بل نیچے گرے گا۔ حیات کے منہ بسور کر کہنے پر متسم نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ بات مت گھماؤ حیات،
تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ میں وہ مرد نہیں جو عورت کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں۔ تم میری ہو اور تمہارے لیے یا ہمارے رشتے کے لیے میں خود اسٹینڈ لے سکتا ہوں، مگر ماں جی کے سامنے اگر کسی کے ذکر پر تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تو میں تمہیں جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اپنی کمر سے پستل نکال کر حیات کی شہرک پر رکھتے ہوئے کہا تو حیات نے شکوہ کناہ نظروں سے متسم چودھری کو دیکھ کر چہرے کا رخ بدل لیا، البتہ گرنے کے ڈر سے دونوں بازوؤں کو متسم کی گردن پر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں، مگر میں بھی بتا رہی ہوں، میں بابا یا ماں جی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ رخ دوسری جانب کیے اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے ہوئے کہا تو حیات کی بات سن کر متسم چودھری کے چہرے کے زاویے پل میں بگڑے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مطلب کیا ہے تمہاری ان باتوں کا؟ حیات کے چہرے کو اپنی جانب کرتے دہاڑتے ہوئے کہا تو حیات نے اپنی گرفت متسم کی گردن پر اور سخت کر دی۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہنوز نظر جھکائے جواب دیا، جس پر متسم کا دل کر رہا تھا دو لگا دے اس لڑکی کو۔ بیوی ہو میری تم حیات، آئندہ یہ بات نہ سنوں میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنے اشتعال پر قابو پا کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو حیات نے شکوہ کناہ نظروں سے متسم چودھری کو دیکھا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں کہ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ابھی حیات جملہ مکمل کرتی کہ متسم چودھری نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ ہوش، اس بارے میں ایک لفظ نہیں حیات، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور جو تم نے کیا میرے ساتھ، کتنی محبت سے تم سے فرمائش کر کے گیا تھا، مگر وہ حیات ہی کیا جو متسم چودھری کی کسی بات کو خاطر میں لے آئے۔ حیات کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے سرگوشی کی تو حیات کے گالوں میں سرخیاں کھل گئی، جسے دیکھ متسم چودھری نے اپنا دایاں گال حیات کے گال پر ٹکایا۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں متسم چودھری صرف 3 چیزوں سے ڈرتا ہے حیات: اپنی ماں کی ناراضگی سے، باپ کے غصے سے، اور تمہیں کھو دینے سے۔ اس دن تمہیں کھو دینے کا ڈر مجھ پر کس قدر حاوی تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ حیات کی مدھم چلتی سانسوں میں سانس لیتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو حیات نے چہرہ متسم چودھری کی گردن میں چھپا لیا، جس پر متسم نے مسکراتے ہوئے حیات کے گرد گرفت سخت کر کے کمرے میں پڑی چارپائی کی جانب قدم بڑھائے۔ حیات کو ایسے ہی تھامے چارپائی پر لیٹا تو حیات نے پیچھے ہونا چاہا، جس پر متسم نے حیات کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے لاک کر کے اپنے بازو حیات کی کمر پر سختی سے لپیٹ لیے۔ نہ ہی میں بزدل ہوں، نہ ہی موت سے ڈرتا ہوں، مگر تمہارا کسی اور کے ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے حیات، اگر میں نہ رہا تو تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ بات کرتے متسم چودھری کے جبڑے تن گئے، غصے سے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری محبت ایک جان لیوا زہر بن کر تمہارے پورے وجود میں سرایت کر جائے، جس زہر کا علاج صرف متسم چودھری کا ساتھ اور اس کی قربت ہو، تاکہ میں رہوں یا نہ رہوں تم میری ہی رہو۔ حیات کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نظر چھت پر ٹکائے کہا تو متسم چودھری کی اس بات پر حیات نے تڑپ کر متسم کی طرف دیکھا۔ تم میری عزت ہو حیات، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ متسم چودھری اپنی عزت کو رسوا ہونے دے گا۔ مجھے اپنی سانسوں ان دھڑکنوں سے زیادہ عزیز ہو تم۔ حیات کے دیکھنے پر متسم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے لب حیات کے ماتھے پر ثبت کیے۔ متسم چودھری کی ہیزل ہنی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے حیات بے خود سی ہوئی متسم کو دیکھنے میں مہو تھی۔ ایک دوسرے میں کھوئے نہ جانے کتنے ہی لمحے معنی خیزی خاموشی میں گزر گئے۔ حیات نے اپنا ہاتھ بڑھا کر متسم کے گال پر رکھا اور جھک کر نرمی سے اپنے لب متسم چودھری کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ حرکت حیات سے بے اختیار ہوئی تھی، مگر متسم چودھری کے جذبات جگا گئی تھی۔ حیات کے اس عمل پر متسم نے حیرت سے خود پر جھکی حیات کو دیکھا اور پھر کروٹ بدل کر حیات پر حاوی ہو گیا۔ حیات کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے، حیات کی سانسوں کو پوری شدت سے خود میں انڈیلتے پل میں حیات کو بے بس کر گیا۔ حیات کی پیش قدمی پر متسم چودھری سب کچھ بھلائے حیات کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں جذب کرتے حیات کی قربت میں کھوئے سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ متسم چودھری نے آنکھیں واہ کر کے باہر دیکھا جہاں شام اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی۔ نظریں وہاں سے سرکتی اپنی باہوں میں سوئی حیات پر آ ٹھہری، جو متسم چودھری کی شدتوں کو اپنے نازک وجود پر سہ کر اپنی ڈھال سے اپنا حصار متسم کے گرد باندھے آنکھیں موندے ہوئے پڑی تھی۔ رات بھی یہاں گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اپنی اجرک حیات کے گرد لپیٹتے حیات کو خود میں بھیجتے ہوئے سرگوشی کی تو حیات نے اپنی سرخ آنکھوں سے متسم چودھری کو گھور کر دیکھا۔ متسم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو متسم چودھری نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر حیات کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اب کیوں گھور رہی ہو؟ اس بار تو میں نے کچھ نہیں کیا۔
رخ بدلے بیٹھی حیات کو اپنے حصار میں لے کر تھوڑے کندھے پر ٹکاتے ہوئے بوجھل سے لہجے میں سرگوشی کی۔ حیات نے بری طرح اپنا ہونٹ دانتوں تلے کچلا۔ مہندی بھیجوں گا نیلو سے کہہ کر کسی عورت کو بلوا کر اپنے ہاتھ پر میرے نام کی مہندی لگوانا۔ اگر آج تم نے میری یہ بات نہ مانی تو حیات میں اس دن سے بھی برا پیش آؤں گا۔ حیات کی ہتھیلی پر اپنا سلگتا لمس چھوڑتے سخت لہجے میں فرمائش کی تو حیات نے متبسم کی اس فرمائش پر دانت پیسے۔ ایک جھٹکے میں اپنی کلائی چھڑوا کر اٹھ کر جانا چاہا۔ متبسم نے حیات کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر جانے سے روکا، جس پر حیات سسک کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ ماں جی آنے والی ہوگی، اب تو جانے دے مجھے۔ حیات کے چڑھ کر کہنے پر متبسم نے گھور کر اسے دیکھا۔ بنا کوئی جواب دیے حیات کے بالوں کو بل دے کر دوپٹہ حیات کے گلے سے نکال کر سر پر اڑایا۔ خود نیچے کھڑے ہو کر حیات کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اب منہ کیوں پھلا ہوا ہے تمہارا؟ سخت لہجے میں کہا تو حیات نے جھکے سر کو اور جھکا لیا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں میرا؟ نم لہجے میں سرگوشی کی تو متبسم نے گھور کر اس نوٹنکی کو دیکھا۔ دماغ ٹھکانے پر تو ہے؟ کب بنایا تمہارا مذاق میں نے؟ حیات کی کن پٹی پر اپنی 2 انگلیاں بجاتے ہوئے کہا تو حیات نے سرس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ ابھی بنا تو رہے ہیں نا؟ منہ پھیرے نم لہجے میں کہا تو متبسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے حیات کو گھورا اور پھر اپنی بات یاد آنے پر تعصب سے سر جھٹکا۔ بیوی ہو تم، میری حق بیوی ہو، میرا حق ہے تمہارا، بیوی ہو تم میری، حق ہے تمہارا مجھ پر میرے قریب آنے کا، مجھے بہکا کر میرے حواسوں پر چھانے کا۔ تو کیا غلط بات ہے اس میں؟ اور اپنی طرح دماغ سے پیدل سمجھا ہوا ہے جو مذاق بناؤں گا یا تمہاری طرح منہ بناؤں گا؟ اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے حیات کی تھوڑی کو اوپر کرتے سخت لہجے میں کہا۔ متبسم چودھری کی بے باک باتوں پر حیات کی کان کی لو سے گردن تک سرخ پڑ گئی۔ تم میری حیات ہو اور میں تمہارا متبسم ہوں۔ جس طرح میرا دل تمہاری محبت اور قربت کے لیے مچلتا ہے، جس طرح میں تمہارے قریب آتا ہوں، تمہیں بھی میرے قریب آنا ہے حیات، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ تمہارا خود کو میرے سپرد کرنا مذاق کا باعث نہیں، مگر تمہاری مزاحمتیں اور تمہارا مجھے خود سے دور کرنا میرے غصے اور اشتعال کا باعث ضرور ہو سکتا ہے۔ سرد لہجے میں کہتے اپنی اجرک کندھوں پر پھیلا کر حیات کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر چھت پر آیا۔ ہائے میں مر گئی۔ متبسم جو کھلے نیلے آسمان کو دیکھ رہا تھا حیات کی بات پر جھٹکے سے پلٹا، جو دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے رونی شکل بنائے کھڑی تھی۔ کھڑوس، جلاد، بے حس انسان، برات نہیں دیکھنی تھی مجھے؟ اب تو واپس چلی گئی ہوگی۔ متبسم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بھاگ کر چھت کی دیوار کے پاس آ کر نیچے دیکھا، جہاں گلی میں کسی بارات کا نام و نشان تک نہیں دکھ رہا تھا۔ جب میں بارات لاؤں گا نا تب کھڑکی سے دیکھ لینا، اب چلو۔ روتی دھوتی حیات کا بازو پکڑے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اللہ حساب لے گا آپ سے، کتنے ظلم کرتے ہیں مجھ معصوم پر، ذرا ترس نہیں آتا آپ کو؟ یا اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نازک جان اور یہ کہاں کا جلاد ہے؟ حیات کی دہائیوں پر متبسم کان لپیٹے حیات کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اف، پاگل کر دے گی مجھے تو یہ۔ کمرے سے آتی حیات کی شکووں کی آوازیں سنتے ہوئے متبسم چودھری نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ دوسری طرف عروب نے جیسے ہی بوتیک میں قدم رکھا تو جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے آگے بڑھتے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ عروب نے ایک جھٹکے میں پلٹ کر باہر جانا چاہا تو گارڈ نے دروازہ لاک کر دیا، جس پر عروب نے جبڑے بھیج کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بوتیک کے بارے میں ایمان کو کس نے بتایا، کیونکہ شائستہ بیگم اور مکرم شاہ کو تو وہ منع کر چکی تھی۔ ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان کہیں نہ دکھا تو عروب کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ 5 سال پہلا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اپنے آفس کے پاس بنے چینجنگ روم کی جانب قدم بڑھائے۔ چینجنگ روم کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو نظریں ایمان شاہ کے جھکے سر سے ٹکرائی۔ بلیک پینٹ شرٹ کے ساتھ لیدر کی جیکٹ پہنے، ایک ٹانگ پیچھے کو موڑ کر پاؤں دیوار سے ٹکائے کھڑا تھا۔ عروب نے قدم چینجنگ روم میں رکھ کر دروازہ بند کر لیا۔ جانتی تھی اگر وہ نہ آئی تو وہ زبردستی کرے گا۔ عروب جتنا بھی احتجاج کر لیتی مگر ایمان شاہ کو اس کی منمانیوں یا ضد سے نہیں روک سکتی تھی۔ پیچھا کر رہے ہو میرا؟ عروب نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ایمان شاہ کے حنابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بازو عروب کی کمر کے گرد لپیٹ کر ایک جھٹکے میں عروب کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چینجنگ روم میں پھیلی مدھم سی روشنی میں عروب کے چہرے کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ایمان شاہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ شوہر بیوی کا سائبان ہوتا ہے،
اسے بیوی کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تم سے بے خبر ہوں؟ روپ کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے سرد لہجے میں کہا۔ تو روپ نے اپنی نظریں پھیر لی تو نظریں چینجنگ روم میں لگے مرر میں نظر آتے خود کے اور ایمان شاہ کے عکس پر ٹھہر سی گئی۔ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ پچھلی بات کو نظر انداز کیے روپ کے کان کی لو پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو روپ نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکی روکی۔ اب کیا اپنی گرل فرینڈس کے بعد ان کو بھی ڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے جن سے نفرت ہے؟ روپ کے نم لہجے میں کیے جانے والے شکوے پر ایمان شاہ نے اپنے جبڑے بھیجے اور بنا کوئی جواب دیے ہونٹ روپ کی گردن پر رکھ دیے۔ تمہارے شکوے سننے نہیں آیا میں۔ یہ ڈریس پہنو اور پھر ڈیٹ پر چلو میرے ساتھ، اپنے دائیں جانب لڑکی ریڈ کلر کی فراک کو دیکھتے ہوئے کہا تو عروب نے ایک جھٹکے میں خود کو چھڑایا تو پشت چینجنگ روم کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا تمہارے ساتھ، سمجھے تم؟ اپنے آنسوں پر وہ مشکل بند باندھ کر سخت لہجے میں کہہ کر پلٹ کر جانا چاہا تو ایمان شاہ نے عروب کی کلائی پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کا رخ بدل کر دیوار سے پن کر کے اپنے دونوں ہاتھ عروب کے اطراف میں رکھے۔ شوہر ہوں تمہارا میں، رشتے میں تم سے بڑا مقام رکھتا ہوں، آئندہ ایسے زبان درازی کی تو جان سے مار دوں گا، عروب کے چہرے پر جھکتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر عروب کے رخساروں کو بھیگو گئے۔ نفرت کی مار تو مار ہی رہے ہو تو اب ایک احسان کرو، جان سے بھی مار دو مجھے، عروب کے چلا کر کہنے پر ایمان نے اپنے ہاتھ میں عروب کا چہرہ دبوچا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب یہ بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا، اور جان سے کیوں ماروں گا جانوں؟ تمہیں تو میں اپنی قربت میں بے بسی کی موت ماروں گا، صفاق لہجے میں کہتا وہ عروب کا دل لہو لہان کر گیا تھا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی نا مان، نم لہجے میں آنکھوں میں شکوہ لیے ایمان شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ افسوس مسز ایمان شاہ کہ تم ابھی تک مجھے جان نہیں سکی، تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو عروب نے بے بس سی نظر اس دیو کامت وجود پر ڈالی جو اپنا پورا بوجھ عروب پر ڈالتے جھک کر اپنے لب کبھی گردن پر رکھ رہا تھا اور کبھی عروب کے چہرے کے نقوش کو شدت سے چھو رہا تھا۔ مجھے جاننا بھی نہیں، سمجھے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میرے شوہر ہونے کے باوجود غیر لڑکیوں سے ملنے جاتے ہو تو بتاؤ ایمان شاہ، اس سے زیادہ جان کر کیا کروں گی میں؟ ایمان کی جیکٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے چلا کر کہا تو ایمان شاہ نے ایک ناگوار نظر عروب پر ڈال کر اپنے لب شدت سے عروب کے گال پر ثبت کر دیے۔ استادنی بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکچر سننے نہیں آیا، بیوی بنو اور پیار بھری باتیں کرو مجھ سے، اپنی محبت کا اظہار کرو مجھ سے، عروب کی باتوں کو نظر انداز کرتے اپنی گرفت عروب کی کمر پر سخت کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عروب نے شوقی نظروں سے اس سائیکو کو دیکھا۔ اور کس خوشی میں کروں میں یہ سب؟ جب تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ مجھے بھی اتنی ہی نفرت ہے ایمان شاہ جتنی تمہیں ہے، عروب کے ایک ایک لفظ چبا کر کہنے پر ایمان شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ مطلب تم مجھ سے پیار بھری باتیں نہیں کرو گی؟ عروب کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تو عروب نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر عروب کی جان تو تب نکلی جب ایمان شاہ نے اپنی جیکٹ سے تیز دھار چاقو نکال کر اپنی ہی کلائی پر رکھ کر دباؤ ڈالا تو خون کی کچھ بوندیں نمایاں ہونے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مان ہٹاؤ اسے، عروب نے تڑپ کر کہا تو ایمان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو بتاؤ، اب بھی لیکچر دینا ہے یا پیار بھری رومانٹک باتیں کرنی ہے؟ ہنوز کلائی پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو عروب نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ خون کی بوندیں اب زمین پر گرنے لگی تو عروب نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھانے چاہے تو ایمان شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پیار بھری باتیں یا لیکچر، ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے کہا تو عروب کا دل کیا جان سے مار دے اس ظالم شخص کو۔ میں پیار بھری باتیں کروں گی جب تک تم کہو گے کرنے کو، تیار ہوں، اسے ہٹاؤ، عروب کے چلا کر کہنے پر ایمان نے چاقو ہٹایا، جیب میں اڑسا تو عروب نے آگے بڑھ کر تھپڑ ایمان شاہ کے گال پر پھر سے رسید کیا۔ پاگل وحشی انسان، میری جان نکال دی۔ ابھی عروب جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ایمان شاہ نے اپنا بازو عروب کی کمر پر لپیٹ کر اپنے تشنہ لب عروب کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ کمرے میں چھائی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کا شور رقص پیدا کر رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر عروب کی شدت و کول محسوس کر کے ایمان شاہ نے سختی سے عروب کو خود میں بھینچ لیا۔
عروب کی بکھری سانسوں اور بگڑتے تنفس کو محسوس کر کے ایمان شاہ نے نرمی سے اپنے لب عروب کے ہونٹوں سے جدا کر کے ماتھا عروب کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اپنی تیز چلتی سانسوں میں عروب کی سانسوں کو محسوس کر کے نابی لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ I like it وائفی، تمہارا شدت بھرا انداز۔ ایمان شاہ کی بیوی کے لمس میں اتنی ہی شدت ہونی چاہیے۔ بے باک لہجے میں سرگوشی کرتے عروب کے کانوں کی لو کو دانتوں میں دبا کر پیچھے ہوا تو نظریں عروب کے خون چھلکاتے چہرے پر جا کر ٹھہر سی گئی۔ عروب نے خاموشی سے اپنا اسکارف اتار کر ایمان شاہ کی کلائی پر باندھنا شروع کیا۔ خود پر ایمان شاہ کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے عروب نے بمشکل اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ یہ ڈرامے کر کے میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش نہ کرو۔ پیار بھری باتوں کے علاوہ میں کوئی فضول بات نہ سنوں۔ جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوا کر عروب کو کندھوں سے تھام کر اس کا رخ بدلتے عروب کی پشت کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے گرا کر کہا تو عروب نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ میں کیسے مان؟ یہ تو شوہر کرتا ہے نا۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر سامنے آئینے میں نظر آتے ایمان شاہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے اپنے دانت عروب کی گردن میں گاڑ کر وہاں اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا۔ بیوقوف سمجھا ہوا ہے یا پاگل دکھ رہا ہوں تمہیں کہ باتیں بگاڑنے میں وقت ضائع کروں؟ پیار بھری باتیں تم کرو گی اور شدت بھرا پیار میں کروں گا۔ زمین پر بیٹھتے عروب کو خود میں سمیٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو عروب نے ایک بے بس سی نگاہ ایمان شاہ پر ڈالی۔ چلو شاباش، شروع کرو، عروب کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں چھائی مانی خیز خاموشی کو عروب کی سسکی نے توڑا تو ایمان نے نظریں سامنے نظر آتے عروب کے عکس پر ڈالی۔ اپنے گرد بندھے ایمان شاہ کے ہاتھوں کو تھام کر عروب نے اپنے لب ایمان شاہ کے ہاتھوں کی پشت پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری ایمان، میں ڈر گئی تھی تب تمہارا جنونی انداز دیکھ۔ مجھے لگا میں آپی سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی، مگر تمہارے جانے کے بعد جب آپی نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی تم سے ہو جائے تو مجھے افسوس ہوا۔ دل میں موجود ان کی ناراضگی کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ تم سے بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر تم نے کیا مجھے اس راستے کا مسافر بنا کر وہاں سے جا کر راستہ بدل لیا۔ عروب کے سسکنے پر ایمان شاہ نے سختی سے اپنے لب بھیجے۔ میں نہیں برداشت کر پا رہی تھی مان، پلیز میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ پلٹ کر چہرہ ایمان شاہ کی گردن میں چھپاتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے عروب کو سختی سے خود میں بھیج لیا۔ عروب کا رونا جب ہچکیوں میں بدلا تو ایمان شاہ نے گہری سانس بھر کر سر پیچھے دیوار سے ٹکا دیا۔ پیار بھری باتیں کرنے کو کہا تھا، اپنا رونا رونے کو نہیں۔ عروب کو خود سے پیچھے کر کے اٹھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا تو عروب نے آنکھوں میں بے یقینی لیے اس سنگ دل کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو مان؟ بتا رہی ہوں نا کہ اس وقت گھبرا گئی تھی میں۔ اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ ایمان شاہ کے سینے پر رکھ کر لہجے میں تڑپ لیے کہا تو ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ 5 سال عروب بی بی، پورے 5 سال۔ اب 5 سالوں میں جو تکلیف میں نے سہی اس کا مداوع تو کرنا ہی ہوگا، اور ایمان شاہ کو پہلے جیسا پالو، مداوع کر لو۔ عروب کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو عروب کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ I love you مان، I really do, but I hate you and I really do۔ عروب کے اظہار محبت پر طنزیہ لہجے میں کہا تو عروب نے تڑپ کر ایمان شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھے جسے ایمان نے نرمی سے خود سے پیچھے کر کے نفی میں سر ہلایا۔ میں مر جاؤں گی مان، نم لہجے میں سرگوشی کی گئی۔ تم 5 سال پہلے مجھے مار چکی ہو مسز مان، سرگوشی سے بھی کم آواز میں شکوہ کیا گیا تو عروب کو اپنا دل کرچی کرچی ہوتا محسوس ہوا۔ تم میری اس وقت کی مجبوری کو سمجھنے کی بجائے انا کا مسئلہ بنا رہے ہو۔ اپنی پیشانی ایمان کی تھوڑی سی ٹکاتے ہوئے شکوہ کیا۔ اور تم نے اس وقت میری محبت کو سمجھنے کی بجائے اسے ہوس کا نام دیا تھا۔ عروب کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے شکوے کا جواب دیا گیا۔ معافی نہیں مل سکتی کیا؟ لہجے میں امید لیے سوال کیا گیا۔ پیار کر کے مجھے منانے کی کوشش نہیں کر سکتی کیا؟ لہجے میں چاہت سموئے خواہش کا اظہار کیا گیا تو عروب کو اپنے رگوں پے میں سکونیت سرایت کرتا محسوس ہوا۔ اگر میرے پیار کو ٹھکرا دیا گیا، نرم لہجے میں اپنا خدشہ ظاہر کیا تو ایمان شاہ نے اپنے لب عروب کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کوئی زندگی کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ امید کی ڈوری عروب کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ زندگی؟ میں؟ دنیا میں چیزوں اور لوگوں کی ریپلیسمنٹ ممکن ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، وہ مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ چیزیں آتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور پھر نئی آ جاتی ہے، مگر دل میں بسنے والے شخص کی کبھی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔
اس کا مقام کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ شخص دور ہو یا پاس، کھو جائے یا بچھڑ جائے، مگر دل میں اسی مقام پر رہتا ہے۔ وہ جگہ کبھی کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ دل کبھی کسی کے لیے اس طرح نہیں دھڑک سکتا جس طرح پہلے کبھی کسی کے لیے دھڑکا ہو۔ اور ایمان شاہ کے تو دل میں بھی تم ہو اور زندگی میں بھی تم، اور اس زندگی کو جینے کی وجہ بھی تم۔ تمہیں کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ عروق کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ایک جذب کے عالم میں کہتا وہ عروق کو سرشار کر گیا۔ اپنے بازو ایمان شاہ کے گردن کے گرد لپیٹ کر عروق نے اپنے لب ایمان شاہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے، جسے محسوس کر کے ایمان شاہ نے طمانینت سے آنکھیں موند لی۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے ایک دوسرے کو محسوس کرنے میں سرک گئے۔ روم میں چھائی معنی خیز خاموشی کو موبائل کی چنگاڑتی آواز نے توڑا تو ایمان شاہ نے نرمی سے اپنے لب عروق کے ہونٹوں سے جدا کیے۔ عروق کو تیز تیز سانس لیتے دیکھ ایمان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ انگوٹھوں سے عروق کے ہونٹوں کی نمی صاف کر کے عروق کو سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ سہلاتے دوسرے ہاتھ سے موبائل نکال کر سامنے کیا تو اسکرین پر نظر آتے نمبر کو دیکھ سختی سے ہونٹ بھیجے۔ کال کٹ کر کے موبائل سائلنٹ پر کیا اور عروق کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ سنڈے کو میرے ساتھ ڈیٹ پر چل رہی ہو تم، اور اگر کوئی بہانہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ عروق کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ کر تنبیہ لہجے میں کہہ کر فراق عروق کو تھمائی اور بنا عروق کی بات سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے، سب کو اکٹھا کرو ایک جگہ پر۔ سخت لہجے میں فون پر بات کرتے زن سے اپنی کار بھگا لے گیا۔ عروق کے بارے میں سوچتے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔